السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ آج ویسے ہی بیٹھے بیٹھے مجھے ایک خیال آیا، میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ایک ہی گھر، ایک ہی چھت، لیکن ادھر رہنے والے لوگوں کے دلوں کے فاصلے کبھی کبھی میلوں سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں جوائنٹ فیملی کی۔ کہیں کہیں یہی جوائنٹ فیملی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے، بڑا سہارا بن جاتی ہے، اور کہیں کہیں یہی رشتے انسان کو اندر سے توڑ بھی دیتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی جنت بھی ہو سکتی ہے اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ زندگی میں انسان دیکھیں اکیلا نہیں جیتا، اس کو رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ رشتوں کے سہارے جیتا ہے، محبت کے سہارے جیتا ہے، اور کبھی کبھی انہی رشتوں کی بوجھ تلے وہ دب بھی جاتا ہے۔ جوائنٹ فیملی یعنی ایک ایسا نظام جہاں ایک ہی گھر میں کئی نسلیں اکٹھی رہ رہی ہوتی ہیں، دادا دادی ہیں، چچا تایا، پھپھو بہن بھائی، سب ایک چھت کے نیچے۔ یہ نظام ہمارے معاشرے کی پہچان رہا ہے اور ہماری ثقافت کا حصہ بھی رہا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس سے دور بھی ہو رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس سے گھبراتے ہیں، موسٹلی لوگ اس سے گھبراتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سب سے بڑی نعمت ہے، جبکہ کچھ کے نزدیک کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی مشکل ہے، سب سے بڑی آزمائش ہے۔ آج ہم اسی حقیقت کو کھول کر دیکھیں گے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی لگی لپٹی کے۔ دیکھیں، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، کبھی بیماری ہے، کبھی مالی پریشانی ہے، کبھی ذہنی دباؤ ہے، کبھی کچھ اور ہے، کوئی اور مشکلات ہیں۔ ایسے وقت میں اگر آپ اکیلے ہوں تو ہر مشکل دگنی ہو جاتی ہے، دگنی ڈبل لگ رہی ہوتی ہے، وہ اکیلا پن جو ہے وہ اس مشکل کو اور بڑھا دیتا ہے۔ لیکن جوائنٹ فیملی میں آپ اکیلے نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اور لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ اپنی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے، ان کو بتا کے اپنا مشکل کا بوجھ جو ہے، اپنے ذہنی دباؤ وہ کم کر سکتے ہیں۔ اگر ایک فرد کمزور پڑ بھی جائے نا جوائنٹ فیملی میں، تو باقی سب اس کا سہارا بن جاتے ہیں۔ یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اور جو بچے جوائنٹ فیملی میں بڑے ہوتے ہیں، ادھر رہ رہے ہوتے ہیں، وہ صرف ماں باپ سے نہیں بلکہ پورے خاندان سے سیکھتے ہیں، ان سے اٹیچ ہوتے ہیں۔ دادا دادی کی کہانیاں، چچا کی نصیحتیں، پھپھی کی محبت، یہ سب چیزیں بچوں کی شخصیت کو مضبوط بنا دیتی ہیں۔ وہ عزت کرنا سیکھتے ہیں، بات کرنا سیکھتے ہیں، صبر سیکھتے ہیں، اور رشتوں کی قدر بھی کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک فائدہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں مہنگائی نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے۔ ایک اکیلے گھر کو چلانا آسان نہیں رہا آج کل۔ جوائنٹ فیملی میں خرچے بھی تقسیم ہو جاتے ہیں۔ گھر کا کرایہ، بجلی، راشن، سب لوگ جو رہ رہے ہوتے ہیں وہ مل کر مینج کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ مل کر مینج ہوتا ہے، کسی ایک پر بوجھ نہیں ہوتا۔ اس سے نہ صرف مالی دباؤ کم ہوتا ہے بلکہ ایک بہتر زندگی کا گزارنا بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا فائدہ جوائنٹ فیملی کا تنہائی کا خاتمہ بھی ہے۔ آج کل سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ تنہائی۔ لوگ سوشل میڈیا پر تو ہزاروں لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے ہر وقت بات چیت، یہ وہ، لیکن حقیقت میں وہ اکیلے ہوتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں یہ احساس نہیں ہوتا اکیلے پن کا۔ گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے آپ سے بات کرنے والا، آپ کو سننے والا، ہنسنے والا، ہنسانے والا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے جوائنٹ فیملی کا۔ اچھا، جوائنٹ فیملی کا ایک فائدہ جو ہے وہ خواتین کے لیے آسانی بھی ہوتا ہے۔ جو لیڈیز جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، ان کے لیے کام کا بوجھ جو ہے وہ اکثر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ زیادہ کام کرنے والے ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی کام جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بیمار ہو بھی جائے تو دوسری سنبھال لیتی ہے۔ اگر کسی کو باہر جانا ہو، کوئی کام ہو، تو بچے کسی اور کے پاس بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ تعاون زندگی کو آسان بھی بنا دیتا ہے۔ اچھا جی، اب میں بات کرتی ہوں جوائنٹ فیملی کے نقصانات کی۔ جہاں اس کے فائدے بھی بہت ہیں تو ظاہر ہے نقصان بھی ہیں، کیونکہ ہر چیز کا اس دنیا میں جو بھی کچھ ہے اس کے فائدے بھی ہیں اور وہ اپنے نقصان کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس میں جو ہے جوائنٹ فیملی کا نقصان جو ہے وہ پرائیویسی جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پرائیویسی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی جگہ نہ ہونا، ہر بات میں مداخلت، ہر فیصلے میں رائے۔ تو کبھی کبھی یہ چیزیں جو ہیں وہ اوور لوڈ بھی ہو جاتی ہیں اور یہ نقصان بھی دیتی ہیں، کوئی پرائیویسی بھی کسی کی نہیں رہتی۔
کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مالک ہی نہیں رہا، کیونکہ اس کے ساتھ جتنے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ ہر چیز میں مداخلت، انٹرفیئرنس ہوتی ہے، تو یہ چیزیں بھی پرائیویسی کو کم کر دیتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک نقصان یہ بھی جوائنٹ فیملی کا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ جہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں ظاہر اختلاف بھی زیادہ ہوں گے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، تو بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن بڑھتے بڑھتے بڑی لڑائی بھی بن سکتی ہے، کبھی کھانے پر، کبھی بچوں پر، کبھی گھریلو معاملات پر، مطلب ظاہر ہے جو روٹین کے معاملات ہوتے ہیں، یہی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں وہ بڑے بھی بن جاتے ہیں، اور یہ جھگڑے دلوں میں دوری بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جوائنٹ فیملی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا نقصان بھی ہے۔ ایک اور نقصان پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ آزادی کا محدود ہونا، آزادی جو ہے وہ محدود، لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے، لیکن جوائنٹ فیملی میں لوگ جو رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا اپنی مرضی سے زندگی گزارنا، کہ کیا پہننا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، پھر وہ سب کی رائے شامل ہوتی ہے، سب کا فیصلہ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، کسی ایک کی بھی مرضی نہیں ہوتی، ہر چیز پر نظر رکھی جاتی ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ انسان کو گھٹن محسوس کرواتی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں ذمہ داریوں کا بوجھ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھی کچھ لوگ زیادہ ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ کم، یہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ذمہ داریاں زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، زیادہ ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں، اس کو نہیں لے کے چلتے، یہ امبیلنس ہو جاتا ہے، دلوں میں اس سے شکوے پیدا ہو جاتے ہیں، ایک کو لگتا ہے کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ صرف فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، تو یہ بات صحیح ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک اور ہم اس کا نقصان دیکھیں تو منفی اثرات ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی کے، کچھ دیکھتے ہیں، جیسا کہ اگر ایک گھر میں ایک شخص بھی منفی سوچ رکھ رہا ہو تو وہ پورے ماحول کو خراب کر سکتا ہے، وہ اس سے جو ہے وہ اثر دوسروں پر بھی پڑے گا، طنز، تنقید، حسد، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ خوشیوں کو ختم بھی کر دیتی ہیں۔ تو جی، یہ میں نے کچھ آپ سے ڈسکس کیے جوائنٹ فیملی کے فائدے اور نقصانات بھی، لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ اصل مسئلہ کہاں ہے۔ سچ یہ ہے کہ مسئلہ جوائنٹ فیملی میں نہیں ہے، مسئلہ ہمارے رویوں میں ہے۔ اگر احترام ہو، اگر برداشت ہو، اگر سمجھ ہو، سمجھداری ہو، تو جوائنٹ فیملی بھی جنت بن سکتی ہے، لیکن اگر ایگو آ جائے، اگر خود غرضی آ جائے، تو یہی جنت جہنم بھی بن سکتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بیلنس کیسا پیدا کریں، ہر ایک کی حدود کا احترام کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں، اگنور کریں، کمیونیکیشن آپس میں جو ہے وہ لوگوں کی سٹرونگ ہونی چاہیے، کسی ایک پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے، محبت کو ایگو پر ترجیح دیں، یہ چیز ہونی چاہیے۔ دیکھیں، رشتے زبردستی نہیں نبھائے جاتے، رشتے سمجھداری، برداشت اور محبت سے جیتے جاتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی ہو یا الگ رہنا ہو، اصل کامیابی یہ نہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، اصل کامیابی تو یہ ہے کہ آپ کیسے رہتے ہیں۔ دل صاف ہو تو چھوٹا سا گھر بھی جنت بن جاتا ہے، اور اگر دلوں میں نفرت ہو تو بڑا سا محل بھی قید خانہ لگتا ہے۔ ادھر صرف جوائنٹ فیملی کی بات نہیں ہے، اگر ایک فیملی الگ بھی رہ رہی ہے، سپریٹ رہ رہی ہے، اس کا بھی اگر دل صاف ہو تو چھوٹا سا گھر بھی اس کا جنت بن جائے گا، لیکن یہی دل میں اگر نفرت ہو میاں بیوی کے درمیان، جو بھی رہ رہا ہے مطلب ایک فیملی میں، تو یہی اس کا گھر جو اس کا قید خانہ بن جائے گا، جہنم بن جائے گا۔ تو جی، میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں، تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ باتیں شیئر ہونی چاہیے، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اپنا رکھیں بہت سارا خیال، مجھے بھی رکھیں دعاؤں میں یاد۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے۔